وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، 2-4 روز پہلے آپ حضرات کے خطیب اور میرے مخدوم قابل احترام بھائی نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد زاہد صاحب چراب نگر مدرسہ میں تشریف لائے۔ وہاں پر ہر سال مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام رد قادیانیت پر 22-25 دن کا کورس ہوتا ہے۔ ملک بھر سے حضرات علماء کرام اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ کبھی 2200، کبھی 1500، کبھی 1800، کبھی 700، 500 سے تو کبھی بھی کم اس کے اندر ساتھی شریک نہیں ہوئے۔ بڑا بھرپور ہوتا ہے۔ اس سال بھی 568 کے قریب ملک بھر کے دینی مدارس سے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھ مسکین کی بھی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے، تو مولانا زاہد صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے حکم فرمایا، میں نے مولانا سے درخواست کی کہ بڑھاپے میں جس طرح حرص بڑھ جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر مجھے بھی تبلیغ کے سلسلے میں میرا حرص بہت بڑھ گیا ہے کہ میں نے کوشش کی، حالانکہ شمسی اعتبار سے میری عمر 78 سال اور قمری اعتبار سے میری عمر 81 سال کو پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جس وقت میں یہاں 20-22 دن کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرب و جوار فیصل آباد سرگودا ڈویژن کے بڑے قصبات اور بڑے شہروں میں 20-22 پروگرام ہو جائیں تو چلو، دن کو یہاں پڑھایا، رات کو وہاں نکل گئے، تو اس بہانے اتنے حلقے میں آواز لگ جاتی ہے، اور آپ دوست خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ایسے ہو رہا ہے۔ میں نے مولانا کو کہا کہ میرے پاس وقت تو ہے نہیں، شاید کوئی دن خالی ہو، آپ ڈائری دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا آج کے دن کے متعلق کہ پیر کا دن خالی ہے، کہیں اور پروگرام نہیں سوائے اس بیان کے۔ میں نے کہا لکھ دیں۔ انہوں نے لکھ دیا۔ بعد میں جس وقت ڈائری کو دیکھا تو مجھے تو پتہ چلا کہ میں اس سے پہلی رات علی پور میں ہوں۔ اب کل لاہور سے چلا، علی پور گیا، یہاں سے تقریباً کوئی 12-1 بجے نکلا، وہاں مغرب کو پہنچا، رات 1 بجے وہاں سے فارغ ہوا، صبح فجر کی نماز آ کر وہاں فیصل آباد میں پڑھی، پھر 7 بجے کے لگ بھگ چناب نگر آیا، 8 بجے سے 9 بجے تک وہ پیریڈ پڑھایا۔ اس کے بعد جسم اس طرح درد کرتا تھا کہ میرے لیے اب بیٹھنا ممکن نہیں۔ میں نے حضرت مولانا محمد مدثر صاحب، جو آپ حضرات کے علاقے کے بہت اچھے نعت خوان ہیں، اللہ تعالیٰ انہی حضرت سیدنا بلال کی برکتوں سے حصہ نصیب فرمائیں، انہوں نے مجھ پر احسان کیا کہ اپنا وقت دے دیا۔ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ نوجوان عالم دین اور بہت جذبے والے، صرف یہ نہیں کہ میری ڈیوٹی نمازیں پڑھانا ہے، میری ڈیوٹی بچوں کو پڑھانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر نصیب کی کہ اپنے نمازیوں کی، محلے کی، اسلامیہ نے چنیوٹ کی مختلف جہتوں سے یہ خدمت کرتے رہتے ہیں، مختلف چھوٹے موٹے کورس کرا کے
یہ دین اسلام کی تبلیغ، شعور اور آگاہی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں یہ ان کے بچوں کی جگہ ہیں، جو ان کی عمر کے ساتھی ہیں یہ ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ایسا جذبہ رکھنے والے حضرات علماء کرام کو آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھیں، ان کے اوپر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھیں، ہر خیر کے کام میں ان کے ساتھ معاونت کریں۔ یہ تو میں نے عمومی طور پر دین اسلام کے جو وہ خدمت کر رہے ہیں اس میں حصہ ڈالنے کے لیے ثواب لینے کی غرض سے میں نے بات کی۔ آج میرے پاس آپ دوستوں کے لیے کچھ کہنے کو نئی بات نہیں ہے۔ کل اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی نصیب کی، وہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس خوشی میں آپ دوستوں کو بھی شریک کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور واقعہ اور اس سے متعلق نتائج عرض کر کے کوشش کروں گا کہ 5 7 10 منٹ میں میری گفتگو مکمل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کل جس وقت کوئی مغرب سے کچھ دیر پہلے اچ شریف کے انٹرچینج سے ہم نیچے اترے تو ایک دوست، اس کا نام ہے اللہ دتا اور وہ کھاریاں کا رہنے والا، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، سبز پگڑی پہننا اور صلاۃ سلام پہ صبح و شام محنت کرنی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا پیغام، جو ان حضرات کا اپنے طور پر جو نظم بنایا، وہاں پر قادیانیوں اور مسلمانوں کا آپس کے اندر لڑائی ہوئی، ہم لوگوں کو وہاں پر مداخلت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہاں پر کئی گھرانے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھلی کہ اصل جیدار لوگ جو اپنے کاز کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، اس جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ دوستوں کے قریب ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے وہاں پر مبلغ ہے، اور انہوں نے مجھے کل فون کے ذریعے کہا کہ ایک قادیانی خاندان گاؤں میں پہلے اس کے 8 افراد نے قادیانیت قبول کی تھی، اور 8 افراد نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا، اور کل اسی خاندان کے 3 اور آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تینوں بھائی کوئی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے، کوئی کالج میں، کوئی سکول میں، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ اس ماحول سے کٹے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اتفاق کے ساتھ ان کی بہن برطانیہ سے آئی ہوئی تھیں، اور وہ بہن جو برطانیہ سے آئی ہوئی وہ بھی ظاہر ہے کہ قادیانی خاندان کی، وہاں قادیانیوں کے ساتھ بھی آئی ہوئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کے اور افراد نے قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا، اب میرے 3 سگے بھائی انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس نے اپنے ان بھائیوں کو کہا کہ اس مولوی صاحب کے ساتھ مجھے بھی ملاؤ، میں ان سے معلومات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مولوی صاحب گئے، اس کے ساتھ انہوں نے تو بہت تفصیل بیان کی، میں وہ آپ کے سامنے عرض نہیں کرتا، اتنا وقت بھی نہیں، آپ حضرات کے بھی یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نتیجہ دیا کہ گھر ملاقات کے بعد جس وقت وہ خاتون گھر اٹھ کر گئیں تو قادیانیوں کا لٹریچر جتنی کتابیں رکھی تھی ان کو باندھا اور کہا کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں چھوڑ کر آؤ، کم از کم میری کھوپڑی سے تو قادیانیت جب نکلے گی، گھر سے تو میں ابھی نکالتی ہوں۔ وہ توقع قائم کر رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کو منظور ہے، کافروں کے ملک سے کفر کی حالت میں آئے گی،
اور اب دوبارہ کافروں کے ملک میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ یہ جو میں نے لاہور کا عرض کیا اس سے پہلی رات، یہ کل رات تو تھے ہم لوگ علی پور میں، اس سے یہ جو ہمارے تبلیغی جو دوست وہ کارگزاری سناتے ہیں تو میں بھی کارگزاری سنانے بیٹھا ہوں، بس ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ 85 گاؤں ہیں منہالہ وغیرہ اس سائیڈ پر، میواتی برادری کے 85 گاؤں انہوں نے مل کر وہاں بارڈر پر، اور وہ انڈیا کے بارڈر سے تقریباً 3 کلومیٹر پہلے وہ گاؤں ہے۔ 85 گاؤں کے مسلمانوں نے مل کر وہاں پر ختم نبوت کی کانفرنس رکھی تھی۔ بڑا مثالی اجتماع تھا، پرسوں رات ہم لوگ اس میں تھے۔ کل 1 بجے تک ہمیں لاہور اس لیے رکنا پڑا کہ لاہور کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں رانا حسن صاحب، کسی زمانے میں وہ بندہ خدا گٹار بجاتا تھا، خوب گویا تھا، اور وہ اس ماحول کا ہمارے مولانا مفتی محمد حسن صاحب ہیں، کراچی کے اس کی لاہور کی ہماری جماعت کے امیر بھی ہیں، جامعہ مدنیہ کے اندر وہ شیخ الحدیث بھی، ان کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کی، انہوں نے نیکی کی طرف لگا دیا۔ تو اب وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک اپنا ٹی وی بنا رکھا ہے، اور اس کا نام ختم نبوت ٹی وی ہے، اور پوری دنیا میں یہ واحد آدمی ہے جو اس نام پہ اپنی نشریات نشر کرتا ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی، بہت سارے پروفیسر دیوبندی بریلوی کل انہوں نے وہاں پر بلا رکھے تھے۔ وہاں پر 1-2 غیر مسلم بھی تھے، 1-2 نو مسلم بھی تھے جنہوں نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ بس انہوں نے کل ایک بات کہی، میرے دل کے اندر وہ ایسی چبھی کہ میں نے رات علی پور میں بھی کہی، آپ دوستوں سے بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے 1 منٹ کا ایک اور واقعہ سن لیں۔ ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے شادن لنڈ۔ دلائل کی بنیاد پر یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، واقعات بیان کیے جائیں تو اس سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں میں آپ دوستوں کی اس خدمت کے نقطہ نظر سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میرا اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو آپ کے اپنے درمیان گواہ بناتا ہوں کہ سوائے آپ دوستوں کی خیر خواہی کے میرا اور کوئی نقطہ نظر نہیں۔ اگر میں اتنی محبت سے بات عرض کر رہا ہوں تو آپ دوست تھوڑا سا مجھ مسکین کی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں، باقی ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ انسان کے ذمے محنت ہے، نتیجہ تو اللہ کے سپرد۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس شادن لنڈ میں ایک پرانا سردار، ہمارے یہاں پر سندھ میں سرداروں کو وڈیرا کہتے ہیں، بلوچستان میں ان کو سردار یا خان کہتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اندر ان کو چودھری کہتے ہیں۔ وہ وڈیرا وہاں کا خان، بلوچ برادری کے ساتھ ان کا تعلق، اور اپنے قبیلے کا وہ چیئرمین۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ قادیانی، اس گاؤں کی آدھی آبادی تقریباً قادیانی۔ یہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، یہ ان کی زندگی کی بات ہے، اور اس وقت مجھ مسکین کی داڑھی بھی شاید کوئی بال سفید آیا ہو، ورنہ کالی۔ آج سے 40 سال پہلے کی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر ایک قادیانی خاتون فوت ہو گئیں۔ قادیانی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہتے تھے۔
مسلمان اس کے اوپر آڑے آئے کہ قادیانیوں کا اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا۔ ہر قادیانی جو آج قادیانی ہوا یا وہ 3 4 10 نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے، ملعون قادیاں کا عقیدہ تھا کہ محمد عربی نے 2 دفعہ دنیا میں آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے، اور دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے۔ ہر قادیانی، مرزا قادیانی کا کہنا کہ معاذ اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ میرے مفتی ہیں، آپ میری پرہ پنچایت ہیں، آپ حضرات ارشاد فرمائیں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے؟